سورہ بنی اسرائیل۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پارہ 15۔ پاک ہے جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، بے شک وہ ایک شکر گزار بندہ تھا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں بتا دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں خرابی کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ پھر جب ان میں سے پہلا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے نہایت زور والے، اور وہ گھروں میں گھس پڑے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ پھر ہم نے تمہاری باری ان پر لوٹا دی اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تم کو زیادہ بڑی جماعت بنا دیا۔ اگر تم اچھا کام کرو گے تو تم اپنے لیے اچھا کرو گے، اگر تم برا کام کرو گے تب بھی اپنے لیے برا کرو گے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اور بندے بھیجے کہ وہ تمہارے چہرے کو بگاڑ دیں اور مسجد بیت مقدس میں گھس جائیں جس طرح وہ اس میں پہلی بار گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو برباد کر دے۔ بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کرے، اگر تم پھر وہی کرو گے ہم بھی وہی کریں گے، اور ہم نے جہنم کو منکرین کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے۔ بلا شبہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور وہ بشارت دیتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور یہ کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان برائی مانگتا ہے جس طرح اس کو بھلائی مانگنا چاہیے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اور ہم نے ہر چیز کو خوب کھول کر بیان کیا ہے۔ اور ہم نے ہر انسان کی قسمت اس کے گلے کے ساتھ باندھ دی ہے، اور ہم قیامت دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا۔ پڑھ اپنی کتاب، آج اپنے حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جو شخص ہدایت کی راہ چلتا ہے تو وہ اپنے لیے چلتا ہے، اور جو شخص بے راہ ہی کرتا ہے وہ بھی اپنے ہی نقصان کے لیے بے راہ ہوتا ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم کبھی سزا نہیں دیتے جب تک کہ ہم کسی رسول کو نہ بھیجیں۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوش عیش لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں، تب ان پر بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اس بستی کو تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ اور نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، اور تیرا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے کے لیے اور ان کو دیکھنے کے لیے۔ جو شخص عاجلہ کو چاہتا ہو اس کو ہم اس میں سے دے دیتے ہیں جتنا بھی ہم جس کو دینا چاہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم ٹھہرا دی ہے، وہ اس میں داخل ہوگا بدحال اور اندھا ہو کر۔ اور جس نے آخرت کو چاہا اس کے لیے دوڑ کی جو کہ اس کے دوڑ ہے، اور وہ مومن ہو تو ایسے لوگوں کو کوشش مقبول ہوگی۔ ہم ہر ایک کو رب کی بخشش میں سے پہنچاتے ہیں، اور ان کو بھی، اور تیرے رب کی بخشش کسی کے اوپر بند نہیں۔ دیکھو ہم نے ان کے ایک کو دوسرے پر کس طرح فوقیت دی ہے، اور یقیناً آخرت اور بھی زیادہ بڑی ہے، اور درجہ کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا ورنہ تو مذموم اور بے کس ہو کر رہ جائے گا۔ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان میں سے ایک یا دونوں تو ان کو اف تک نہ کہو، اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، اور ان کے سامنے نرمی سے عجز کے بازو جھکا دو، اور کہو کہ اے رب ان دونوں پہ رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اگر تم نیک رہو گے تو وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین کو اور مسافر کو، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور وہ شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اگر تم کو اپنے رب کے فضل کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہے ان سے اعراض کرنا پڑے تو تم ان سے نرمی کی بات کہو۔
اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ دو اور نہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو، تم ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ بے شک تیرا رب جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کو جاننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ بے شک ان کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ اور جس جان کو خدا نے محترم ٹھہرایا ہے اس کو قتل مت کرو مگر حق پر، اور جو شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، پس وہ قتل میں حد سے نہ گزرے اور اس کی مدد کی جائے گی۔ اور تم یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر جس طرح کے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کی پوچھ ہوگی۔ اور جب ناپ کر دو تو پورا ناپو اور ٹھیک ترازو سے تول کر دو، یہ بہتر طریقہ ہے، اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ اور ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کی تم کو خبر نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل سب کی آدمی سے پوچھ ہوگی۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ تم پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتے ہو، یہ سارے برے کام تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو تمہارے رب نے حکمت میں سے تمہاری طرف وحی کی ہے، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا ورنہ تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے ملامت زدہ اور راندہ ہو کر۔ کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹے چن کر دی اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی؟ بے شک تم بڑی سخت بات کہتے ہو، اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ وہ یہ یاد دہانی حاصل کرے، لیکن ان کی بیزاری بڑھتی ہی جاتی ہے۔ کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو عرش والے کی طرف ضرور راستہ نکالتے۔ اللہ پاک اور برتر ہے اس سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے سب اس کی پاکی یہ بیان کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بلا شبہ وہ علم والا بخشنے والا ہے۔ اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے، اور ہم ان کے دلوں پر پردہ رکھ دیتے ہیں کہ وہ اس کو نہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں تنہا اپنے رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت کے ساتھ پیٹ پھیر لیتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب وہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو وہ کس لیے سنتے ہیں، اور جب کہ وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو بس ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چل رہے ہو، دیکھو تمہارے اوپر وہ کیسی کیسی مثالیں چست کر رہے ہیں، یہ لوگ کھوئے گئے اور وہ راستہ نہیں پا سکتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہڈی اور ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نہ اٹھائے جائیں گے؟ کہو کہ تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ یا اور کوئی چیز جو تمہارے خیال میں ان سے بھی زیادہ سخت ہو۔ پھر وہ کہیں گے کہ وہ کون ہے جو ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تم کہو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا ہے۔ پھر وہ تمہارے آگے اپنا سر ہلائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کب ہوگا؟ کہو کہ عجب نہیں کہ اس کا وقت قریب آ پہنچا ہو، جس دن خدا تم کو پکارے گا تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار پر چلے آؤ گے، اور تم یہ خیال کرو گے کہ تم بہت تھوڑی مدت رہے۔ اور میرے بندوں سے کہو کہ وہی بات کہیں جو بہتر ہو، شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تمہارا رب تم کو خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر وہ چاہے تو تم پر عذاب دے، اور ہم نے تم کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ اور تمہارے رب خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ کہو کہ ان کو پکارو جن کو تم نے خدا کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے، ورنہ تم میں سے کسی مصیبت کو دور کرنے کا اختیار رکھتے ہو اور نہ اس کو بدل سکتے ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کا قرب ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ قریب ہو جائے، اور وہ اپنے رب کی رحمت کی امیدوار ہیں اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ واقعی تمہارے رب کا عذاب ڈرنے ہی کی چیز ہے۔ اور کوئی بستی ایسی نہیں جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے روکا مگر اس چیز نے کہ اگلوں نے ان کو جھٹلایا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی دی ان کو سمجھانے کے لیے، پھر انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور نشانیاں ہم صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔
اور جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارے رب نے لوگوں کو گھیرے میں لے لیا ہے اور وہ رویہ جو ہم نے تم کو دکھایا وہ صرف لوگوں کی جانچ کے لیے تھا، اور اس درخت کو بھی جس کے قرآن میں مذمت کی گئی ہے، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں لیکن ان کی غائب سرکشی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ اس نے کہا ذرا دیکھ یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں تھوڑے لوگوں کے سوا اس کے تمام اولاد کو کھا جاؤں گا۔ خدا نے کہا کہ جا ان میں سے جو بھی تیرا ساتھی بنا تو جہنم تو تم سب کا پورا پورا بدلہ ہے۔ ان میں سے جس پر تیرا بس چلے تو اپنی آواز سے ان کا قدم اکھاڑ دے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، اور ان کے مال اور اولاد میں ان کا ساجی بن جا اور ان سے وعدہ کر، اور شیطان کا وعدہ ایک دھوکہ کے سوا اور کچھ نہیں۔ بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، اور تیرا رب کارسازی کے لیے کافی ہے۔ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ اور جب سمندر میں تم پر کوئی آفت آتی ہے تو تم ان معبودوں کو بھول جاتے ہو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، پھر جب وہ تم کو خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم دوبارہ پھر جاتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کیا تم اس سے بے ڈر ہو گئے کہ خدا تم کو خشکی کی طرف لا کر زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ؟ یا تم اس سے بے ڈر ہو گئے کہ وہ تم کو دوبارہ سمندر میں لے جائے، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے اور تم کو تمہارے انکار کے سبب سے غرق کر دے، پھر تم اس پر کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا نہ پاؤ۔ اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی، اور ہم نے ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فوقیت دی۔ جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے رہنما کے ساتھ بلائیں گے، پس جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ لوگ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے، اور ان کے ساتھ ذرا بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا اور آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور بہت دور پڑا ہوگا راستے سے، اور قریب تھا کہ یہ لوگ فتنہ میں ڈال کر تم کو اس سے ہٹا دیں جو ہم نے تم پر وحی کی ہے، تاکہ تم اس کے سوا ہماری طرف غلط بات منسوب کرو، اور تب وہ تم کو اپنا دوست بنا لیتے۔ اور اگر ہم نے تم کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو قریب تھا کہ تم ان کے طرف کو جھک پڑو، پھر ہم تم کو زندگی اور موت دونوں کا دوہرا چکھاتے، اس کے بعد تم ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پاتے، اور یہ لوگ اس سرزمین سے تمہارے قدم اکھاڑنے لگے تاکہ تم کو ان سے نکال دیں، اور اگر ایسا ہوتا تو تمہارے بعد یہ بھی بہت کم ٹھہرنے پاتے، جیسا کہ ان کے رسولوں کے بارے میں ہمارا طریقہ رہا ہے جن کو ہم نے تم سے پہلے بھیجا تھا، اور تم ہمارے طریقے میں تبدیلی نہ پاؤ گے۔ نماز قائم کرو سورج ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک، اور خاص کر فجر کی قرات، بے شک فجر کی قرات مشہور ہوتی ہے۔ اور رات کو تہجد پڑھو، یہ نفل ہے تمہارے لیے، امید ہے کہ تمہارا رب تم کو مقام محمود پر کھڑا کرے۔ اور کہو کہ اے میرے رب مجھ کو داخل کر سچا داخل کرنا، اور مجھ کو نکال سچا نکالنا، اور مجھ کو اپنے پاس سے مددگار قوت عطا کر۔ اور کہہ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ اور ہم قرآن میں سے اتارتے ہیں جس میں شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اور ظالموں کے لیے اس سے نقصان کے سوا اور کچھ نہیں بڑھتا۔ اور آدمی پر جب ہم انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ کہو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ ٹھیک راستے پر ہے۔ اور وہ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لے جو ہم نے وحی کے ذریعے تم کو دیا ہے، پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ، مگر یہ صرف تمہارے رب کی رحمت ہے، بے شک تمہارے اوپر اس کا بڑا فضل ہے۔ کہو کہ اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں گے کہ ایسا قرآن بنا لائیں تب بھی وہ اس کے جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کا مضمون طرح طرح سے بیان کیا ہے
پھر بھی اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دو یا تمہارے پاس کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو جائے، پھر تم اس باغ کے بیچ میں بہت سی نہریں جاری کر دو، یہ جیسا کہ تم کہتے ہو ہمارے اوپر آسمان سے ٹکڑے گرا دو یا اللہ اور فرشتوں کو لا کر ہمارے سامنے کھڑا کر دو، یا تمہارے پاس سونے کا کوئی گھر ہو جائے، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہ مانیں گے جب تک تم وہاں سے ہم پر کوئی کتاب نہ اتار دو جسے ہم پڑھیں۔ کہو کہ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک بشر ہوں، اللہ کا رسول۔ اور جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کی ایمان لانے سے اس کے سوا اور کوئی چیز مانے نہیں ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کہو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے ہیں کہ اس میں چلتے پھرتے تو البتہ ہم ان پر آسمان سے فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے۔ کہو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جاننے والا دیکھنے والا ہے۔ اللہ جس کو راہ دکھائے وہی راہ پانے والا ہے، اور جس کو بے راہ کر دے تو تم ان کے لیے اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔ اور ہم قیامت کے دن ان کو ان کے منہ کے بل اندھے اور گونگے اور بہرے اکٹھا کریں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب اس کی آگ دھیمی ہوگی ہم اس کو مزید بھڑکا دیں گے، اور یہ ہے ان کا بدلہ اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم ہڈی اور ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر ہے کہ ان کے مانند دوبارہ پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس پر بھی ظالم لوگ انکار کیے بغیر نہ رہیں۔ کہو کہ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس صورت میں تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ہاتھ روک لیتے، اور انسان بڑا ہی تنگ دل ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں کھلی ہوئی دی تو بنی اسرائیل سے پوچھ لو۔ جب کہ وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا کہ اے موسیٰ، میرے خیال میں تو ضرور تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ تو خوب جانتا ہے کہ ان کی آسمانوں اور زمین کے رب ہی نے اتارا ہے آنکھیں کھول دینے کے لیے، اور میرا خیال ہے کہ اے فرعون تو ضرور شامت زدہ آدمی ہے۔ پھر فرعون نے چاہا کہ ان کو اس سرزمین سے اکھاڑ دے، بس ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے۔ اور ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور وہ حق ہی کے ساتھ اترا ہے، اور ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ تم اس کو لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور اس کو ہم نے بتدریج اتارا ہے۔ کہا کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، وہ لوگ جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارا رب کا وعدہ ضرور پورا ہوتا ہے، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گرتے ہیں اور قرآن ان کا خشوع بڑھا دیتا ہے۔ کہو کہ خواہ اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، اس کے لیے سب اچھے نام ہیں، اور تم اپنی نماز نہ بہت پکار کر پڑھو اور نہ بالکل چپکے چپکے پڑھو، اور دونوں کے درمیان کا طریقہ اختیار کرو، اور کہو کہ تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہے جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور تم اس کی خوب بڑائی بیان کرو۔ سورہ الکہف۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، بالکل ٹھیک، تاکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کر دے اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دے جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا کو، یہ بڑی بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ صرف جھوٹ کہتے ہیں۔ شاید تم ان کے پیچھے غم سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں۔ جو کچھ زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی رونق بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو جانچے کہ ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے، اور ہم زمین کی تمام چیزوں کو ایک صاف میدان بنا دیں گے
کیا تم خیال کرتے ہو کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے بہت عجیب نشانی تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم کو اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے معاملے کو درست کر دے۔ بس ہم نے غار میں ان کے کانوں پر سالہ سال کے لیے نیند کا پردہ ڈال دیا۔ پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے کون مدت قیام کا زیادہ ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ہم تم کو ان کا اصل قصہ سناتے ہیں۔ وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں مزید ترقی دی اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، جبکہ وہ اٹھے اور کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم بہت بیجا بات کریں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، یہ ان کے حق میں واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور جب تم ان لوگوں سے الگ ہو گئے ہو اور ان کے معبودوں سے جن کی وہ خدا کے سوا عبادت کرتے ہیں، تو اب چل کر غار میں پناہ لو۔ تمہارا رب تمہارے اوپر اپنی رحمت پھیلائے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ اور تم سورج کو دیکھتے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کی غار سے دائیں جانب کو بچا رہتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کو کترا جاتا ہے، اور وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو اللہ ہدایت دے اور وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ بے راہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی مددگار اور راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔ اور تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پہ دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت بیٹھ جاتی۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو جگایا تاکہ وہ آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم کتنی دیر یہاں ٹھہرے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 1 دن یا 1 دن سے بھی کم ٹھہرے ہوں گے۔ وہ بولے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر یہاں رہے، بس اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجو۔ بس وہ دیکھے کہ پاکیزہ کھانا کہاں ملتا ہے اور تمہارے لیے اس میں سے کچھ کھانا لائیں، اور وہ نرمی سے جائیں اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دیں۔ اگر وہ تمہاری خبر پا جائیں گے تو تم کو پتھروں سے مار ڈالیں گے یا تم کو اپنے دین میں لوٹا لیں گے، اور پھر تم کبھی فلاح نہ پاؤ گے۔ اور اس طرح ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں۔ جب لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، پھر کہنے لگے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غالب آئے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے غار پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ لوگ بے تحقیق بات کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو کہ میرا رب بہتر جانتا ہے وہ کتنے تھے، تھوڑے ہی لوگ ان کو جانتے ہیں۔ بس تم سرسری بات سے زیادہ ان کے معاملے میں بحث نہ کرو، ورنہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے پوچھو۔ اور تم کسی کام کی نسبت یوں نہ کہو کہ میں اس کو کل کر دوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اور جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب مجھ کو بھلائی کی اس سے زیادہ قریب راہ دکھا دے۔ اور وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال رہے، 9 سال اور بڑھ گئے ہیں۔ کہو کہ اللہ ان کے رہنے کی مدت کو زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کا غیب اس کے علم میں ہے۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ خدا کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، اور نہ اللہ کسی کو اپنے اختیار میں شریک کرتا ہے۔ اور تمہارے رب کی جو کتاب تم پر وحی کی جا رہی ہے اس کو سناؤ، خدا کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا تم کوئی پناہ نہیں پا سکتے۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کے رضا کے طالب ہیں، اور تمہاری آنکھیں حیات دنیا کی رونق کے خاطر ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ اور تم ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔ اور کہو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، پس جو شخص چاہے اسے مانے اور جو شخص چاہے نہ مانے۔
ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو اپنے گھر میں لے لیں گی، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد درسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا اور وہ چہروں کو بھون ڈالے گا۔ کیا برا پانی ہوگا اور کیسا برا ٹھکانہ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائیں انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ایسے لوگوں کو اجر ضائع نہیں کریں گے۔ جو اچھی طرح کام کریں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، تختوں پر ٹک لگائے ہوئے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے اور کیسی اچھی جگہ۔ تم ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ وہ شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کا احاطہ بنایا اور دونوں کے درمیان کھیتی رکھ دی۔ دونوں باغ اپنا پورا پھل لائے، ان میں کچھ کمی نہیں کی، اور دونوں باغوں کے بیچ ہم نے نہر جاری کر دی اور اس کو خوب پھل ملا۔ تو اس نے اپنے ساتھی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور تعداد میں بھی زیادہ طاقتور ہوں۔ وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی برباد ہو جائے گا، اور میں نہیں سمجھتا قیامت کبھی آئے گی۔ اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو ضرور اس سے زیادہ اچھی جگہ مجھ کو ملے گی۔ اس کے ساتھی نے بات کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس ذات سے اب انکار کر رہے ہو جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے پھر تم کو پورا آدمی بنا دیا؟ لیکن میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کے بغیر کسی میں کوئی قوت نہیں۔ اگر تم دیکھتے ہو کہ میں مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں تو امید ہے کہ میرا رب مجھ کو تمہارے باغ سے بہتر باغ دے دے اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ باغ صاف میدان ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی خشک ہو جائے، پھر تم اس کو کسی طرح نہ پا سکو، اور اس کے پھل پر آفت آئی تو جو کچھ اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، اور وہ باغ اپنی ٹٹیوں پر گرا ہوا پڑا تھا۔ اور وہ کہنے لگا کہ اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، اور اس کے پاس کوئی جتھا نہ تھا جو خدا کے سوا اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود بدلہ لینے والا بن سکا۔ یہاں سارا اختیار صرف خدائے برحق کا ہے، وہ بہترین اجر اور بہترین انجام والا ہے۔ اور ان کو دنیا کی زندگی کی مثال سناؤ، جیسے کہ پانی جس کو ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو نباتات خوب گھنی ہو گئی، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی جس کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت والا ہے۔ مال اور اولاد دنیوی زندگی کی رونق ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم دیکھو گے زمین کو بالکل کھلی ہوئی، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے، اور سب لوگ تیرے رب کے سامنے سب باندھ کر پیش کیے جائیں گے۔ تم ہمارے پاس آ گئے جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے یہ گمان کیا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ کا وقت مقرر نہیں کریں گے اور رجسٹر رکھا جائے گا، تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ اس سے ڈرتے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے خرابی، کیسی ہے یہ کتاب کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات درج کرنے سے چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی بات، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب سامنے پائیں گے، اور تیرا رب کسی کے اوپر ظلم نہ کرے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، بس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اب کیا تم اس کی اور اس کے اولاد کو میرے سوا اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ میں نے ان کو نہ آسمانوں اور زمین میں پیدا کرنے کے وقت بلایا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت بلایا، اور میں ایسا نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناؤں۔ اور جس دن خدا کہے گا کہ جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے ان کو پکارو، بس وہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان آڑ کر دیں گے، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کی ہے، اور انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔
اور لوگوں کے بعد اس کے کہ ان کی ہدایت پہنچ چکی، ایمان لانے سے اور اپنے رب سے بخشش مانگنے سے نہیں روکا، مگر اس چیز نے کہ اگلوں کا معاملہ ان کے لیے بھی ظاہر ہو جائے، یہ عذاب ان کے سامنے آ کھڑا ہو۔ اور رسولوں کو ہم صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں، اور منکر لوگ ناحق کی باتیں لے کر جھوٹا جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو نیچا کر دیں، اور انہوں نے میری نشانیوں کو اور جو ڈر سنائے گئے ان کو مذاق بنا دیا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے یاد دہانی کی جائے تو اس سے منہ پھیر لے اور اپنے ہاتھوں کے عمل کو بھول جائے۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اس کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے۔ اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ کبھی راہ پر آنے والے نہیں ہیں، اور تمہارا رب بخشنے والا رحمت والا ہے۔ اگر وہ ان کے کیے پر انہیں پکڑے تو فوراً ان پر عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک مقرر وقت ہے، اور وہ اس کے مقابلے میں کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ وہ ظالم ہو گئے، اور ہم نے ان کو ہلاکت کا ایک وقت مقرر کیا تھا۔ اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ یا تو دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں یا اس طرح برسوں تک چلتا رہوں، پس جو وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے اور مچھلی نے دریا میں اپنی راہ لی۔ پھر جب وہ آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، اور ہمارے اس سفر سے ہم کو بڑی تھکان ہو گئی۔ شاگرد نے کہا کیا آپ نے دیکھا جب ہم اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھ کو شیطان نے بلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرتا، اور مچھلی عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ نے کہا اسی وقت موقع کی تو ہمیں تلاش تھی، بس دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے تو انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی اور جس کو اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس علم سے سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور تم اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہو جو تمہاری واقفیت کے دائرے سے باہر ہے؟ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والے پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلتے ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود تم سے اس کا ذکر نہ کروں۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس شخص نے کشتی میں چھید کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کشتی میں اس لیے چھید کیا ہے کہ کشتی والوں کو غرق کر دے؟ یہ تو آپ نے بڑی سخت چیز کر ڈالی۔ اس نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ نے کہا میری بھول پر مجھ کو نہ پکڑیے اور میرے معاملہ میں سختی سے کام نہ لیجیے۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے سے ملے تو اس شخص نے اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے ایک معصوم جان کو مار ڈالا حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا؟ یہ تو آپ نے ایک نامعقول بات کی۔ 15 پارہ مکمل ہوا۔